بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اس سے پہلے جو ہفتہ پچھلے ہفتہ جو درس ہوا تھا اس میں بنی اسرائیلوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی اس کو گنایا گیا تھا اور پھر ان سے نماز اور زکوٰۃ اور رکوع کے حکم کے بارے میں بتایا گیا تھا اور پھر مزید آگے ان کی نعمتوں کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور بے شک میں نے تمہیں تمام عالم پہ یعنی تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہاں پر بنی اسرائیلوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان کی نعمتیں تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا. جیسے کہ انہی میں سے بہت سارے نبی اٹھے ایک کے بعد ایک نبی آئے اور پھر ان میں سے کچھ ایسے نبی تھے جن کو بادشاہت بھی دی جیسے یوسف علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ بنی اسرائیل میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب تھا. انہی سے یہ نسل جو ان کی اولاد تھی ان سے پھر جو یہ پہلے لوگ ہیں جو اولادیں ان کی ہوئی وہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. وہی چیز ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے یاد کروا رہا ہے کہ جیسے کہ قرآن آیا تو تورات میں یہ ساری پیشگوئیاں موجود تھیں کہ نبی آئے گا اور پھر قرآن اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیلوں سے کہ تم اس دن سے ڈرو. یا بنی اسرائیلوں سے مخاطب کرو لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا تک جب تک لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک یہ ہدایت ہے اور جب سے یہ آئی ہے تب سے. وہی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے وَاتَّقُوا يَوْمًا یعنی اس دن سے ڈرو. کس دن سے؟ لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ یعنی کوئی نفس کسی نفس کا کوئی بھی چیز میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایک نفس دوسرے نفس کی مدد نہیں کر سکتا. اس دن سے ڈرو یعنی اس دن نفسی کا عالم ہوگا. جیسے آدمی کہے گا میرا نفس یعنی میں یعنی صرف اپنے ہی بارے میں بتائیں گے. جیسے کہ آج کل آپ کے بارے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر دوستیاں ہیں یا پھر ایک دوسرے کے قریب ہیں, رشتے داریاں ہیں, نبھا رہے ہیں. جیسے کہ دوستیاں میں آج تک لوگ یہاں تک ہے کہ رات کے 2 بجے تک بلائیے تو ہم آ جائیں گے, یہ یہاں تک چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں وہاں پر آپ نہیں پائیں گے. نفس ان نفسی وہ کہ ہر نفس صرف اپنا چاہے گا کہ وہ اللہ کے امتحانات جو ہے اور ان کا اعمال نامہ جو ہے ان کے دائرے ہاتھ میں ملے, وہ سب کو اپنا اپنا لگا رہے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور اس دن نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. آخر یہاں پر یہ جو آیا ہے جیسے کہ ان کا یہ کہنا تھا بنی اسرائیلوں کے بارے میں ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں, وہ کہ ہم فلاں نبی کی اولاد سے آئے ہیں, یعقوب علیہ السلام سے آئے ہیں, پھر ان میں جو نبی ہوئے ان کی اولادوں میں سے وہ تو ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے ہاں, تو ہم تو ہمارا تو بغیر حساب کے اگر ہم جہنم بھی گئے تو چند دن رہیں گے پھر اس کے بعد نکال دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہوا کرتا تھا. وہ کہ ان کے دعوے کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس دن جو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ نبی آپ کی سفارش کر دیں گے تو وہاں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی عدل جو یہاں پر مانا آیا ہے معاوضہ کے یعنی نہ ہی ان سے کوئی چیز لی جائے گی کہ آپ یہ دے دیجئے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہاں پر معاوضہ چھوڑی وہاں پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی جو آپ دے سکیں. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ وہ کہ آگے اللہ تعالیٰ وہی چیز کہہ رہا ہے نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی, مدد کی جائے گی اور جو ان کا معاملہ ہو گیا دنیا میں بس ہو گیا. اب پھر جو ہوگا اسی کے بیس پر ہوگا. جیسے کہ دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے یا پھر برے اعمال کیے تو اسی کے بیس پر اسے جنت اور جہنم ملے گی. لیکن اس کی نہ ہی کچھ میں گھٹایا جائے گا اور نہ ہی بڑھایا جائے گا اور نہ ہی کچھ مدد کی جائے گی. صرف جو وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا بس وہی اس کے لیے ہوگا اور وہاں پر مزید کچھ اور نہیں پائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید ان کے اوپر نعمتیں کی وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو جیسے فرعون کے فتنہ جو تھا, فرعون بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور پر, تو وہی اللہ تعالیٰ بتائیں کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بہت برا عذاب دے رہا وہ کہ ان کو سزائیں اور ان کے اوپر ان کو کروانا پھر جس طریقے سے میں نے ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا. اور پھر کیا آگے بتایا وہ سب دیکھو نا ابناؤکم یعنی بنی اسرائیلوں کے لڑکوں کو ذبح کر دیا گیا اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. کہ جیسے کہ آپ نے واقعہ اگر سنے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے کہ ان کو نجومی نے بتایا تھا کہ
بنی اسرائیل میں ہی وہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کو گرائے گا. وہ ہے کہ اسی ڈر سے یا پھر کسی اور وجہ سے اس کی صحیح تصریح تو ملتی نہیں, لیکن یہی چیز ہے تورات وغیرہ سے تھوڑا سا کچھ ملتا ہے. لیکن یہی وجہ تھی شاید کہ جو ان کے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور پھر ان کی عورتوں کو زندہ, یہاں کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے, لیکن یہاں نساء ان کا جو لفظ آیا وہ اس لیے تاکہ ان کو اور غیرت حاصل ہو جائے عورت کے نام پہ, جیسے عورت لفظ پہ. وفی ذالکم بلاء من ربہم عظیم, اور یہ تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش ہے. وہ ہے کہ جیسے کہ ان کے اولادوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے, مطلب پیدا ہونے کے بعد پھر عورتوں کو زندہ کر دیا, اور اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے حکام پر ڈٹے رہے, یہ بھی ایک حساب کا امتحان ہے اور ان کے بڑی آزمائش ہے. اور یہاں پر جیسے قرآن تورات میں ان کو ملتا ہے کہ جو تورات میں ان کا بیان ہے کہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے نکالا تھا. حالانکہ اس کا جواب میں بھی قرآن مجید آیا ہے, جیسے ہم آگے سورہ قصص کی آیت نمبر 19 ہے, وقالت امرأۃ فرعون, جی اس میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے اس کو نکالا نجی سے اور کہا کہ اس کو قتل مت کیجیے, یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, یا ممکن ہے کہ ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے. حالانکہ وہ اس سے ناواقف تھے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. تو وہی چیز ان کا جواب بھی وہاں پہ مل جائے گا, کیونکہ انہوں کے اندر جیسے تورات کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے من سے گڑھ لی تھی, تو اس کا بھی جواب تھا کہ ان کی بیٹی, بلکہ فرعون کی بیٹی نہیں بلکہ فرعون کی بیوی نے اس موسیٰ علیہ السلام کو نبی سے نکالا تھا. اور ان ساری چیزوں میں اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے دریا پھاڑا تم کو نجات دلائی, یعنی اور پھر ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. اغرقنا آل فرعون, یعنی جب دریا پھاڑ کر, جیسے کہ ایک شخص کسی کو گود میں لے کر اگر ایک دریا پار کرا دے کسی بچے کو, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دریا پھاڑ کے وہ اس میں راستہ بنا دیا اور یہ لوگ پار ہو گئے. اور اس کے بعد ایک طرف سے کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, یعنی تم لوگ دیکھ رہے تھے, وہ کہ ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور وہ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں فرعون اور اس کے آل فرعون جو ہے ان کے لوگ ہیں, جو ان کی خاندان یا پھر ان کی جو فوج ہے وہ ساری کی ساری ذبح ہو کر غرق ہو رہی ہے, ڈوب رہی ہے ندی میں ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ اس لیے ان کو ذکر کر رہا ہے کیونکہ یہ ایسے واقعات تھے جو ان کے تورات میں موجود تھا, اور اس واقعات سے ان کا بچہ واقف تھا. وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے مصداق تھی, اور ان واقعات کو وہ لوگ بڑا فخر کرتے تھے. اور یہ بڑی ڈیٹیلز نہیں بتایا گیا, بڑا مختصر یہاں پر بتایا گیا ہے, کیونکہ یہ ایسا واقعہ بہت فیمس واقعہ تھا ان لوگوں کا, بنی اسرائیلوں کا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا, پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا وہ 30 رات کا, لیکن جیسے ان کو ایک حساب سے کہہ لیجیے بے چینی یا گزرا نہیں گیا, وہ 10 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کو پاک کرنے کے لیے, ان کو احکام دینے کے لیے بلایا گیا تھا طور پر. تو وہ 10 دن پہلے پہنچ گئے. سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور اسے پورا کیا 10 راتوں بڑھا کر. ایسے اس آیت کا ترجمہ ہے. تو یہی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ گئے تو اللہ کے احکام کو لینے کے لیے, تو پھر اس میں ان لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اور پھر اس کو اپنا معبود بنا بیٹھے کہ یہی ہے جو ہمیں مصر سے نکالا ہے, فرعون کی اس سے بچایا ہے آفت سے, اور یہ ساری چیزیں. اور انہوں نے ان یہاں تک کر دیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بھی اس میں شریک کر لیا, انہوں نے یہ بنا کر دیا. پھر ہم نے ان کا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا. اور یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. کہ یہ سوچیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ کہ اللہ کا خلیفہ ہے, ہر چیز پر اس کی فضیلت ہر مخلوق پر دنیا میں. تو پھر ایک گائے جو ہے وہ حقیر, کتنی حقیر انسان سے, اس کو اپنا معبود بنا لیتا, یہ کہاں کی نادانی ہے. خود غور کیجیے. اس کے بعد وہی چیز ہے کہ لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر ان لوگوں کو جیسے بتایا کہ کیا تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے, جو خود اپنے
تم لوگوں خود اس پر پورا کنٹرول ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا، گویا کہ انہوں نے اس کے بعد توبہ کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پر موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان، دونوں دو لفظ میں یہ فرقان جو ہے اسی کتاب کی حساب سے صفت ہے، کیونکہ فرقان کے معنی ہوتا ہے کہ باطل اور حق جو ہے اس کے درمیان امتیاز، یعنی فرق بتا دینا کہ کیا باطل ہے کیا یہ ہے۔ اسی طریقے سے فرقان مطلب جس سے آدمی حکمت حاصل کر سکتا ہے، یا پھر اس سے اللہ کے جیسے احکام ہے باطل کو چھوڑ کر اللہ کے جو احکام ہے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرقان جو لفظ ہے یہ تورات اور قرآن مجید کی خود قرآن مجید میں استعمال ہوا کئی جگہ، اور لعلکم تہتدون تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم لوگوں نے اپنے اوپر بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کر لیے ہو، تو تم لوگ توبہ کرو کس کے نزدیک؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرو۔ اب وہ کس کو قتل کرو؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل، انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو۔ گویا کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار رکھ کے اپنے آپ کو ذبح کر دو، گویا کہ یہاں پر ان چیزوں کے بارے میں جیسے جو مرتد کا حکم ہے کہ اگر اسلام سے پھر گیا تو اس کے قتل کرنے کا حکم ہے، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ گویا کہ جیسے ایک ہاتھ اگر بایاں ہاتھ گناہ کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو دائیں ہاتھ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بایاں ہاتھ کو کاٹ دے۔ یہی چیز ہے مرتد کا، جیسے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی حکم دیا تھا مشرکوں کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ گویا کہ ان میں کچھ تو ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، انہی کے باپ لگتے تھے یا پھر ان کے بیٹے لگتے تھے جو کافر تھے۔ گویا کہ اللہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ باپ نہ تو بیٹے کو دیکھے گا نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا، جو حکم ملا وہ مرتد کا یعنی اسے قتل کر دیا جائے، تو گویا وہی حکم یہاں پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہی مطلب نکل رہا ہے مرتد والا۔ گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے بھی شرک کے معاملے میں یہی تھا، تاکہ شرک یہ اس لیے تاکہ شرک لوگ جانیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جس میں باپ بیٹے کی محبت یا پھر اگر کوئی باپ بیٹے کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو چمٹا ہے تو گویا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کوئی ذالک خیر لکم عند بارئکم، یہی چیز ہے جو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، یعنی اسے چمٹانا نہیں اسے بلکہ قتل کر دینا یہی بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اور فتاب علیکم اس نے توبہ قبول کی تمہاری، یعنی اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، یاد کرو جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو دیکھ لیں۔ وہ کہ ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا۔ چیخ کہتے ہیں جیسے کہ یہ ایک چیخ ہوتی ہے جیسے بجلی گرج کے ساتھ اگر آئے تو وہ بھی ایک حساب کے صاعقہ کے معنی میں آتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام آیا تو لوگوں سے کہا کہ ایسی سی بات ہے، جو بھی احکام اللہ سے بات ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ سے بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں، جبکہ آپ کی اللہ سے ملے یا پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا پھر اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ یہ چیز غلط نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں چاہ رہے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ نہیں، بلکہ اس لیے دیکھنا چاہا کہ تاکہ ان کی تمانیت قلب، دل کو سکون حاصل ملے، ان کی امت کو پختگی ملے تاکہ اور پختہ ہو جائے۔ یہی چیز ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ باقی رہا تو تم دیکھ سکو گے، اور جب پہاڑ پہ اللہ کی تجلی ہوتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بالکل باریک۔ تو گویا کہ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں کش کھا کر گر پڑتے ہیں بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے، بلکہ وہ تمہارے دل قلب تھا، وہ چاہنے کے لیے، پختگی کے لیے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمام پرندوں کو اکٹھا کرو اور ان سے ٹکڑے ٹکڑے کر لو،
وہ ایک ہلوٹ لو جسے کہا جاتا ہے، ملا لیں خوب اچھے طریقے سے، پتہ نہ چلے کون سی بوٹی کس پرندے کی ہے، اس طریقے سے ملانے کے لیے کہا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ فلاں یا پہاڑ پہ رکھ دو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ، اور پکارے انہیں اپنی طرف. تو گویا کہ وہ سب اپنی ہسٹری کے ساتھ پورے مکمل ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ پر یہ ان لوگوں، اور جو یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نایقینی کے طور پر وہ لوگ نہیں مانتے تھے. کس لیے دیکھنا چاہتے تھے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کا معاملہ جو تھا وہ زمانے کے قلب تھا، یعنی اللہ کی جو پختگی تھی دل کو سکون کے لیے چاہتے تھے، حالانکہ ان لوگوں کا ایمان پورا پختہ تھا اس پہ. اور پھر جب انہوں نے ایسا کیا، آگے کی آیت میں آئے گا کہ ایک چیز پکڑ پڑتی ہے اور یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، سارے لوگ مر جاتے ہیں. پھر دیکھیے ابھی آگے آئے گا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہی پھر اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ضد کیے، تو انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے طور پر لگا کر جاتے ہیں. تو جب اللہ کی تجلی آتی ہوتی ہے جو بھی ہے، اس کے بعد ان لوگوں موت کے، یعنی ایک چیخ اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے جس کی ڈر سے یہ لوگ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. یا پھر ان کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، موت ایک ان کے معنی بھی یہ بھی آتا ہے کہ نیند میں سو گئے یا بے ہوش ہو گئے. جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اٹھنے کے بعد اللہم احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، یعنی موت کے بعد ہم نے پھر زندہ کیا، وہی چیز ہے. یعنی پھر ان کو زندہ کیا، یہیں پر ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا زندہ نہیں کرتا، پھر ان کے بعد اعمال جو ان کے تھے ان کے بنا پر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا. لیکن یہ ان کے لیے یہ بھی ان کا بڑا، یہ بھی فضل تھا اللہ تعالیٰ کو ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی انہیں اٹھایا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے. اور پھر آگے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور پھر ہم نے ان کے اوپر بادل کے سائے کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے، فرعون کے چنگل سے بچا کر جو بھی انہیں نکالا وہاں سے، جب اس میدان میں گئے، میدان تھا، خیر اس کا نام نہیں یاد آ رہا، تو وہاں جب ان کو لگایا گیا تو پوری چٹان تھی، صحرا کے حساب سے تھا. وہ کہ وہاں پر جب ایک دھوپ چملاتی دھوپ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمارے یہاں دیکھیے جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، دھوپ بہت تیز بھی لگ رہی ہوتی ہے، تو ہمارے اوپر جب بادل کا کوئی سایہ ہو جاتا ہے تو کتنی راحت محسوس ہوتی ہے. وہ کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اس چٹان میں ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے من سلوہ اتارا. وہ کہ وہاں پر جب ان کے کھانے کے لیے نہیں تھا تو ان کے لیے آسمان سے خوراک اترتی تھی جو بغیر محنت اور مشقت کے ان کو حاصل جاتی تھی. من کہتے ہیں ایک ایسی اوس کی طریقے سے چیز ہوتی تھی جو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی آسمان سے، اور وہ جم جایا کرتی تھی اور اسے یہ لوگ بٹور لیا کرتے تھے یا اکٹھا کر لیا کرتے تھے، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ روٹی. حالانکہ روٹی جو ہے وہ غذا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے غذا تھی. یہ بالکل جو ہمارے یہاں روٹی ضروری نہیں کہ وہی روٹی تھی. اور سلوا جو ہے ایک پرندہ ہے، یہ پٹیڑ جیسے ہمارے یہاں پایا تو اسی طریقے کا ایک پرندہ ہے جس کے ایک تصریح تورات سے ملتی ہے. تو گویا کہ یہ جو سلوا، یہ جیسے آج بٹیر کے یہاں شکار کرنا ہمارے بڑا آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے سلوا جو یہ پرندہ تھا اس کا بھی شکار کرنا بڑا ہی آسان ہوتا تھا اور اسے بغیر محنت و مشقت کو حاصل جاتی تھی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے دیا، تاکہ ان کو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی اور ان سے کہا کہ مجھ سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے پھر آپس میں چین گوئیاں کرنے لگے کہ ہم جب مصر میں تھے تو ہڈیوں کے پاس بیٹھتے، من بھر کے گوشت کھایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں جیسا کہ اس کی تصریح ملتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ بھی ان کے پاس ایک نعمت کی تھی، شام کے وقت جب ان کے پاس بٹیروں کا ایک جھنڈ لگ جایا کرتا تھا، ان کے خیمے بھر جایا کرتے تھے، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت یہ کھائیں ایک وقت وہ کھائیں. گویا کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی فضیلت تھی اور یہ رکوع کافی بڑا ہے. تو آج کا جو درس قرآن ہم لوگ یہیں روکتے ہیں، اگلے انشاءاللہ اگلے ہفتہ اسے بھی اور اگلے رکوع کا جو ہے، کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کا کئی تذکرہ ہے اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ 2-3 رکوع جو ہے ایک دوسرے سے متصل ہے. حسان اسلائی کا ایک سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کیوں 40 دن پہلے گئے؟ بتائیں.